السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 2 دنوں سے حالات ایسے ہوتے جا رہے ہیں جیسے بالکل غم کے بادل جو ہیں وہ گہرے ہوتے جا رہے ہیں، جیسے کھٹاٹوپ اندھیرا چھا رہا ہے اور اس میں روشنی کی کرن ہر کوئی تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کوئی حل ہے، کس طرح سے یہ غم جو ہے وہ اس کے بادل چھٹیں گے اور کیسے یہ پریشانی دور ہوگی۔ دن بدن جو ہے وہ حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور چاروں طرف سے میسیجز جیسے آ رہے ہیں کہ دل بہت زیادہ غمزدہ اور پریشان ہو رہا ہے۔ ہر ایک جو ہے وہ اس وجہ سے، حالات کی وجہ سے پریشان حال ہے، اور اس میں ظاہر سی بات ہے ہم سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی یہ تمام مسئلے کا حل ہے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں بتائی گئی ہیں، قرآن و سنت سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ جب حالات جو ہیں وہ نگیٹو ہوں، جو سازگار نہ ہوں، تو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور جب حالات سازگار ہوں تب بھی ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور ہمیں یہ احساس ہونے لگا ہے کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے جو ہم فریلی ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، اور سارے کام جو اسموتھلی اپنے روٹین پہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ کبھی اس پہ بھی شکر کیا ہم نے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اور جب یہ نعمت اللہ تعالیٰ روکتا ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ حالات جو ہیں وہ، کہا گیا ہے نا کہ مومن کے لیے کچھ بھی برا نہیں ہوتا ہے، جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں ریئلائز بھی ہو کہ ہر چیز جو ہے وہ، یہ جس کو ہم نعمت نہیں سمجھتے وہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو پل بھر میں کیا کچھ ہو سکتا ہے، ہر چیز تو اس کے ہی قبضے قدرت میں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ جب پریشان ہوتے ہیں، جب پریشان حال ہو، دل غمزدہ ہو، تو اس کے بارے میں قرآن و سنت سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ سب سے پہلی بات میں یہ کروں گی کہ جیسے تسبیحات جو ہیں، وہ تسبیحات کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ یہ آیات آتی ہیں جس کا ترجمہ ہم رمضان المبارک میں ہم پڑھ رہے ہیں، تو جب دور کر رہے ہیں تو وہ آیات ہمارے سامنے سے گزرتی ہیں کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غمزدہ ہوتے تھے اور حالات جو تنگ ہوتے تھے، تو اس میں جب دل تنگ ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ فرماتے ہیں کہ آپ اللہ کی تسبیح کیجئے، آپ اللہ کا ذکر کیجئے، سجدہ کیجئے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو راضی کر دے گا، یعنی آپ راضی ہو جائیں گے۔ ایسے حالات ہو جائیں گے۔ پھر جب بھی کفار کی جو سازشیں ہوتی تھیں، جو بھی اسلام دشمنی میں جو بھی وہ کچھ کرتے تھے، یا پھر اللہ کے نبی کے خلاف جو باتیں کرتے تھے، وہ ان باتوں سے دل تنگ ہوتا تھا، تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی آتی تھی کہ آپ اللہ کا سجدہ کیجئے، آپ نمازوں کی طرف مطلب رغبت کیجئے، اور تسبیح خاص طور سے جو میں آیات آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے تو، کہ رات کی گھڑیوں میں بھی صبح شام میں تسبیح کرنے کی آیات جو ہے وہ ترجمہ اس میں آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے آئے گا۔ اور مجھے پرسنلی اس کا ایکسپیرینس ہے کہ جب کبھی ہم تسبیح کرتے ہیں تو جب کبھی اگر دل غمزدہ ہو تو دل پہ خوشگواری کی کیفیت آنے لگتی ہے، حالات ویسے بننے لگتے ہیں کہ ماحول جو ہے وہ خوشگوار ہو جاتا ہے الحمدللہ اللہ کی اذن سے۔ تو تسبیح میں اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت بھی اگر ہم دیکھیں، حدیث پاک سے جو فضیلتیں آتی ہیں اس میں یہ کہ تسبیح جو ہے وہ ہر محرومی سے بچاؤ ہے، آگ سے بچاؤ ہے، اور تسبیح کی جو فضیلت آتی ہے اس میں بہت ساری احادیث جو ہے وہ اس میں اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ اس کو جو تسبیح کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ ہر محرومی سے بچائے گا، اور ایک طرح سے خوشحالی۔ تو تیسرا کلمہ جو ہم پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور پھر اس کا ایک حصہ ہے ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ جو ہے تسبیح اس کے اندر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ تحمید ہے، یعنی اللہ کی حمد و ثنا ہے، اور پھر تحلیل لا الہ الا اللہ، اور پھر اللہ اکبر تکبیر بھی ہے۔ یہ چاروں، اس کے بارے میں جو فضیلت آتی ہے یہ کہ یہ 4 کلمات اللہ تعالیٰ کو اتنا زیادہ محبوب ہے کہ جتنی چیزوں پہ جو سورج طلوع ہوتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک یہ 4 کلمات ہیں۔ اور پھر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم جو ہے وہ اس کے بارے میں احادیث سے اور بھی بہت ساری چیزیں آتی ہیں جس میں یہ کہ یہ ہر غم کا علاج ہے، اور اس میں 99 بیماریوں کا علاج ہے، جس میں کہ سب سے چھوٹی بیماری جو ہے وہ ہلکی، وہ غم ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جو حالات ایسے ہو رہے ہیں اس میں ہم میں سے ہر ایک جو ہے پریشان ہے، اور ایک دوسرے
کی پریشانی دیکھ کے پاس پڑوس میں اور اپنے ریلیٹیوز میں کچھ اس طرح کے جو بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے ہم سب مل کے دعائیں بھی کریں، اور خاص طور سے تسبیح بھی کریں. ہم صبح شام تسبیح کرنے کی جو قرآن میں وہ اللہ کا حکم آتا ہے کہ صبح شام تسبیح کیجیے صبح اور شام، دن اور رات کے مطلب گھڑیوں میں بھی، اور یہاں تک کہ آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ کے نبی کو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ کریں گے. اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ہمارا پچھلا بھی ایکسپیرینس ہے کہ جب کبھی حالات تنگ ہوتے ہیں، جب کبھی سازشیں ہوتی ہیں، جب کبھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، جب کوئی وبا ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں جو اجتماعی طور پہ سارے ملوث ہو گئے ہیں، انڈیویجولی بھی جب انسان پہ کبھی کوئی اس طرح کی مشکلات آتی ہیں تو وہ اس کے ذریعے سے اللہ کی کو ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اور اس کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی حالات بہترین ہو جاتے ہیں اللہ کی اذن سے. تو اجتماعی طور پہ انشاءاللہ ہم سب کریں گے تسبیح، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جو ہے وہ اس کو بھی لیں گے. اور پھر سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم جو ہے یہ بھی تسبیح ہے اللہ کی، اللہ کا حمد و ثنا ہے. جب کبھی دعا مانگتے ہیں ہم تو دعا سے پہلے یہ ادب و آداب جو بتائے گئے ہیں دعا کے، اس سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں. تو حمد و ثنا کی بہت ساری چیزیں اس کے لیے ہے، تو اس میں یہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم جو ہے وہ یہ بھی زبردست اللہ کی حمد و ثنا کے لیے ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلا. اس کے بارے میں جو روایات آتی ہیں اس میں آتا ہے کہ جب کسی شخص نے یہ پڑھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو اس کے بعد سے میں اس کو پڑھتا رہا، یعنی اس کو میں نے چھوڑا نہیں کہ جو کوئی اس کو پڑھے گا اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں گے. حالانکہ رمضان المبارک میں تو آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور رحمتیں اللہ کی نازل ہو رہی ہوتی ہیں ہر وقت. تو یہ ایسے خاص طور سے یہ دعائیں بھی جس کے ذریعے سے عام دنوں میں بھی آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور خوشحالی آتی ہے، اور غم دور ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں. تو یہ تسبیحات، حمد و ثنا، یہ تمام چیزیں ہم لیں گے. اس کے علاوہ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے بارے میں میں یہ بتا دوں کہ اس کے بارے میں بھی حدیث میں جو بات آتی ہے یہ کہ جو کوئی اس کو 100 دفعہ پڑھتا ہے تو اس کے گناہ چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، یعنی ان لمیٹڈ ہوں، تو بھی اللہ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرما دیتا ہے. اور یہ بات کی روئے زمین پہ جو بھی مصیبت آتی ہے وہ بنی آدم کی خطاؤں کی وجہ سے آتی ہے. وما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ، اللہ کی اذن سے آتی ہے. اور پھر دوسری جگہ قرآن کی آیت کا ترجمہ آتا ہے کہ جب قرآن میں آتا ہے اس کا ترجمہ ہے کہ جو کوئی بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے. تو جو بھی حالات جو تنگ ہو رہے ہیں، جو بھی یہ پریشانی ہے، پینڈیمک ہے، اور جو بھی ایک طرح سے غم کے بادل چھائے ہوئے ہیں، تو اس کو دور کرنے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کی حمد و ثنا بھی کریں گے، اللہ کی بڑائی بیان کریں، اس کا شکر گزاری کریں گے. کیونکہ ناشکری جو ہے ہم نے کی ہوئی ہے، ہم تو سمجھتے ہی نہیں بہت سی چیزوں کو کہ اللہ کی نعمت ہے اور اس پہ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ اللہ کی حمد و ثنا کریں گے اور اللہ سے استغفار بھی کریں گے. استغفار کے بارے میں بھی جو احادیث آتی ہیں اس میں یہ ہے کہ جب کوئی استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم کو، اس کی ہر پریشانی کو دور فرماتے ہیں، اور اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا. اس کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں. یعنی استغفار کے بارے میں یہ بھی سن لیں کہ جب شیطان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، بہکاؤں گا، اور وہ تیری سیدھی راہ پہ نہیں رہیں گے، سیدھی راہ پہ نہیں آنے دوں گا. تو وہاں وہ کہتا ہے کہ تیری عزت کی قسم کی میں انہیں گمراہ کروں گا، بھٹکاؤں گا. تو وہاں اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ مجھے میری عزت اور جلال کی قسم کہ جب وہ معافی مانگیں گے میں انہیں معاف کر دوں گا. کتنی پیاری بات ہے. تو ہم سب معافی مانگیں اللہ تعالیٰ سے. اور بے شک ہم گناہ گار ہیں، بے شک ہماری خطائیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ہم مس کر جاتے ہیں، خطا کر جاتے ہیں، بھول چک ہو جاتی ہے. تو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یہ دعا بھی مانگیں گے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اس کا بھی ترجمہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم بھول چوک ہم سے ہو جائے تو ہمیں نہ پکڑیے. لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے تو ہمیں نہ پکڑ کیجیے. ربنا
لا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا، اللہ تعالیٰ ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوائی جس کا ہمیں طاقت نہ ہو، ہے نا. اور اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس پہ اس کو جو استطاعت ہے اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، اس سے زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ وہ بوجھ نہیں اٹھواتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو بے شک رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بخشش کی طرف ہم دوڑیں، اس طرف رجوع کریں، اور رجوع اللہ ہی ہر مسئلے کا حل ہے. اور ہماری جو اجتماعی انفرادی جو بھی پریشانیاں ہیں ان تمام چیزوں کا جو ایک حل ہے وہ رجوع اللہ ہے. اور قرآن و سنت میں ہم دیکھیں گے کہ ہر چیز چاہے وہ روحانی ہو جسمانی ہو، ہر تمام چیزوں کے لیے جو رہنمائی ہمیں ملتی ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم لیں گے، اور یہ حالات انشاءاللہ تعالیٰ درست ہوں گے، بہتر ہوں گے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کریں گے ہر چیز کے لیے. یہاں پہ جو ریلیونٹ بات ایک اور ہے کہ جیسے کلونجی ہے، کلونجی کے جو فوائد ہیں وہ عام طور پہ ہم جانتے ہیں اور کتابوں میں ہوتی ہے اور ہم اس کو مان بھی لیتے ہیں، ایسا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ حدیث میں بیان کی گئی ہے بات اور اللہ کے نبی نے فرمائی ہے، یہ بات درست ہے. لیکن ہم اس کو پریکٹیکل اس وقت تک نہیں لیتے ہیں جب تک کہ مطلب حالات بالکل ویسے نہیں ہو جاتے، تب تک ہم ڈھیلے ڈھالے سے رہتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ یہ حالات اس وجہ سے بن رہے ہیں کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ مطلب مکمل ہو جائے، ایک طرح سے اس عروج تک پہنچ جائے، وہ سپرلیٹو ڈگری تک پہنچ جائے. اور مجھے یاد ہے کہ جب کبھی بھی موسم تبدیل ہوتا، جب کبھی بھی بارش ہو رہی ہوگی یا جب کبھی سردی گرمی موسم جب تبدیل ہوں گے تو اکثر جو ہے وہ نزلہ زکام اور اس طرح کی چیزیں ہو جانا وہ ہے. اور ہم تھوڑی بہت جو ہے وہ کچھ لے لیا، کچھ کر لیا، اس کے بعد ٹھیک ہو گئے یا پھر کچھ دن جھیل کے پھر ٹھیک ہو گئے. لیکن جب حالات اس طرح کے ہوئے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ خوفناک ایک رنگ میں دیکھی جانے لگی اور انسان ڈرنے لگا، تو اس وقت جو ہے وہ کلونجی کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب سمجھ میں آنے لگی. اور جب میں نے اس کو لیا تو الحمدللہ ہمیشہ کے لیے وہ پریشانی دور ہو گئی. اور ہمیشہ کیا ہوتا تھا، جب موسم تبدیل ہوگا تب بیمار ہوں گے، جب موسم تبدیل ہوگا تب نزلہ زکام ہوگا، جب موسم تبدیل ہوگا تب کچھ نہ کچھ فیور ہو گیا، کچھ ہو گیا، کچھ دن جھیلے پھر ٹھیک ہو گئے. تو ایک لاپرواہی سی ہوتی ہے. تو جب حالات ٹائٹ ہوتے ہیں نا، جب سختیاں آتی ہیں تو انسان جو ہے وہ ایک طرح سے ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے حالات اس وجہ سے ہوں کہ ہم یہ تمام چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، جان رہے ہوتے ہیں، کتابوں میں ہوتی ہیں اور ہم مان بھی رہے ہوتے ہیں کہ یہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن ہم پریکٹیکل لائف میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پاتے ہیں. اور اب جو ہے وہ ایکٹیولی انشاءاللہ تعالیٰ ان تمام تسبیحات کو، دعاؤں کو، استغفار کو، حمد و ثنا کو، درود کو، اور تمام جو اس قرآن و سنت سے بتائی گئی ہیں جو چیزیں صحت کے لیے، جو جیسے کلونجی ہی ہے، کھجور ہے، زیتون ہے، ان تمام چیزوں میں شفا ہے، شہد ہے، اور جیسے قرآن بھی شفا ہے. تو ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ تعالی ہم اس طرح سے لیں گے کہ ہمارا ایمان بالکل جو ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا، ہے نا. کیونکہ اللہ تعالیٰ جو بھی حالات لاتے ہیں اس میں بہتری ہوتی ہے. مومن کے لیے کوئی چیز برا نہیں ہوتا، یہ ہمارا ایمان ہے اور اس میں خیر ہوتا ہے. تو یہ خیر انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح سے نصیب ہونا تھا، اس طرح سے ملنا تھا. تو حالات انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہوں گے اور ہمیں یہ کہ ہمارا ایمان بھی بڑھ جائے گا ان چیزوں پہ، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم ہر وہ چیز کریں گے. اور ہم دیکھیں گے کہ ہم کر سکتے ہیں. عام دنوں میں جو ہے وہ ہم نہیں کر پاتے، سوچتے ہیں کریں گے اور کل کریں گے اور کر لیں گے، اور وہ دن نہیں آتا ہے. اب یہ حالات آ گئے ہیں کہ اب فرصت بھی ہو گئی ہے. ہمیں یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، بالکل جیسے دنیا کے کاموں میں ہم مصروف ہوتے، تو ہر چیز سے اللہ نے فارغ کر دیا، فرصت کر دیا کہ اب بس اللہ کی طرف رجوع کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اور تمام چیزیں جو ہیں وہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کن فیکون، اس کے لیے کیا مشکل ہے. اور وہ رحمان بھی تو ہے نا. ہم میں سے کوئی بھی جو بہت رحم دل ہوتا ہے، تو کوئی شخص جو اس سے کچھ مانگتا ہے تو وہ کبھی بھی اس کو خالی ہاتھ واپس لوٹانا نہیں چاہتا ہے. اس کی مطلب اعلیٰ ظرفی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کو جیسے اس کی بات کو مان لے، وہ جو کچھ بھی مطلب مانگ رہا ہے یا جو کچھ بھی اس کی پریشانی ہے اگر وہ کر سکتا ہے تو اس کو کچھ ہیلپ کر دے. تو اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے. ہم اس سے مانگیں نا، وہ عطا کرنے کے لیے وہ تو ہاتھ پھیلاتا ہے. وہ تو بندوں کو پکار رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کو جب اللہ تعالیٰ مطلب وہاں فرماتے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں کہ جب میرے بندے مجھ سے پوچھیں، آپ سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ملے گا، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو قریب ہوں، کہ اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ملے گا، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں تو قریب ہوں، اور وہ جب پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار سنتا ہوں. بس ان کو چاہیے کہ وہ میری بات مانیں تاکہ وہ راہ راست پہ رہیں. کلونجی کے بارے میں ایک کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہوں گی آپ سے
کہ جیسے میں پہلے یہ سوچتی تھی کہ اس کے اندر کچھ میڈیسنل پراپرٹیز ہیں، کچھ اس طرح کے میڈیسنل پاور ہے جس کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے کہ ہر بیماری میں مطلب شفا ہو جاتی ہے، لیکن میں یہ چیز محسوس کرنے لگی ہوں کہ نہیں، وہ میڈیسنل پاور اور اس طرح کی چیز نہیں، بلکہ اس کے اندر ایک روحانی قوت ہے جو ہر چیز سے مدافعت کرتی ہے، ہر چیز سے مطلب بیماریوں سے دفاع کے لیے یہ ہے. کیونکہ میں اس کو پرسنلی مطلب اس طرح سے محسوس کرتی ہوں کہ میرے پاس اندرونی جسم میں جو بھی چیزیں مطلب اس طرح کی پریشانیاں تھیں، جسمانی پریشانیاں تھیں، تو ایک میڈیسن جو ہوتی ہے وہ میڈیسن کام کرتی ہے جب جسم پہ، تو وہ اس سے کچھ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، کچھ سائیڈ افیکٹ بھی ہو سکتے ہیں، کچھ چیزیں باقی رہ جاتی ہیں. لیکن یہ کیسے یہ میڈیسن کوئی بھی ایسی ہو سکتی ہے جو کہ جسم کے اندر جو بھی چیزیں ہیں اس کو بیلنسڈ کر دے. تو یہ ضرور ہے کہ اس کے اندر روحانیت، کیونکہ جسم جو ہے روح اور جسم دونوں کا مجموعہ ہے، تو وہ روح کو بھی مطلب ایک غذائیت بخشتی ہوگی، روح کی بھی جو تقاضے ہیں، جو اس کی جو اس کو چاہیے ہوتا ہے، جو اس کو مطلب ضرورت ہے، اس کی کمی بھی پوری کرنے کی چیزیں اس کے اندر ہے. تو یہ میں سمجھتی ہوں اس کے اندر روحانیت ہے، اس کے اندر جو روحانی قوت ہے جو دفاع کرتی ہے بیماریوں سے. اور اس کے بعد سے یقین اور بڑھ گیا ماشاءاللہ. اور جیسے میں سن رہی تھی تو کسی عالم کو انہوں نے یہ کہا کہ اس کی دھونی جو ہے وہ ہر گھر میں دیں، اور آج کل کے جو حالات ہیں اس پہ ہی وہ بول رہے تھے، کہنے لگے کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہر چیز، مچھر، چھپکلی، چوہے، سانپ، بچھو، گھر سے ہر چیز بھاگ جائیں گے، یہاں تک کہ جن بھوت سب بھاگ جائیں گے. اس کے علاوہ یہ بھی کہا کہ جوئیں مطلب سر میں ہے تو وہ بھی سب چیز کا علاج ہے. اس کے علاوہ کوئی وائرس، کوئی بیکٹیریا، کوئی جو ضرر پہنچانے والا ہے، جو نقصان نہیں پہنچانے والا وہ رہے گا، اور جو ضرر پہنچانے والے، جو نقصان پہنچانے والے، وہ تمام جو ہیں وہ اس سے ختم ہو جائیں گے. تو میں نے کہا بے شک یہ مطلب بات درست ہے، اور اللہ کے نبی نے جو فرما دیا ہے کہ اس میں ہر موت کے علاوہ ہر چیز کا علاج ہے، تو بے شک ہے. اور اس کو ہم مانتے پہلے بھی تھے، لیکن اب جو ہے وہ یقین، وہ بالکل مطلب یقین کامل جو کہتے ہیں نا، وہ آئے گا انشاءاللہ تعالی. اس کے ذریعے سے ہم تمام امت مسلمہ کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ دعاؤں پہ ہمارا جو توکل ہوتا ہے، عام طور پہ بھی ہوتا ہے، ہم دعائیں کرتے ہیں اور ہم جب مشکلات آتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن یہ توکل جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی اور بڑھ جائے گا جتنا کہ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو، جتنا کہ ہمیں چاہیے، ضرورت ہے ہمیں، تاکہ وہ ہم سمجھ جائیں کہ دعائیں جو ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے، کہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں. تو وہ جو توکل، وہ جو یقین جو ہے وہ یقین کامل انشاءاللہ تعالی ہمیں ان حالات میں مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. مجھے امید ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں یہی خیر ہے. حالات یہ نئے نہیں ہیں، یہ حالات آتے رہے، صحابہ پہ آئے، انبیاء پہ آئے، کہ جب ان کو مطلب چاروں طرف سے جو حالات کی تنگی اور جیسے جان کو خطرہ، اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں. جیسے ہم یاد کریں غار ثور میں جب اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، جبکہ جان کا خطرہ تھا، چاروں طرف سے دشمن ان کو گھیرے ہوئے تھے، اور جیسے لگتا تھا کہ وہ قریب پہنچ جائیں گے اور بس پکڑے جائیں گے، اور ایمان کو بھی خطرہ تھا. ایمان بچانے کے لیے تو وہ غار ثور میں وہ لوگ اتنے دن تک پناہ لیا تھا ان لوگوں نے، جیسے اصحاب کہف نے اپنے ایمان بچانے کے لیے کہف میں پناہ لیا تھا اور دعا کی تھی کہ ربنا آتینا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. تو یہ تمام چیزیں جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، وہ حالات جب آ جاتے ہیں تو پریکٹیکلی انسان جو ہے وہ ان چیزوں کو لیتا ہے، سمجھتا ہے، اور یقین جو ہے وہ بڑھتا ہے. اس کے اندر یہی چیز ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور یہ خیر ہی ہوگا. اور مومن کے لیے تو ہر چیز خیر ہوتا ہے، اور وہ خیر انشاءاللہ تعالی نصیب ہو کے رہے گا. اور یہی چیز اصل میں اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ یہ، اور یہ کہ ہم گناہوں کی وجہ سے جو چیز ہوتی ہے تو گناہوں پہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، بخشش طلب کریں، اس کے طرف توبہ کریں ہم، تو اللہ تعالیٰ تو بے شک تواب الرحیم ہے. تواب یعنی کہ بہت معاف کرنے والا، اللہ کو پسند بھی ہے. اور رمضان المبارک کا وہ خاص دعا جو ہے وہ اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ تو اللہ تعالیٰ معافی کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے والا ہے، بس مجھے معاف فرما دے. تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم لیں گے، اور اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین ہے کہ حالات بہتر ہوں گے، حالات اچھے ہوں گے، اور اچھے اس طرح سے ہوں گے کہ ہم نکھر کے، جو ہوتا ہے نا سونا تب کے کندن بنتا ہے، تو وہ والی کیفیت ہوگی کہ ہمارا ایمان اور نکھر جائے گا اور بڑھ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ ان حالات میں. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.